ناول عشق ہے نا اس قلم اکثر رفیق قسط نمبر 37۔ وہ چلتا ہوا گارڈن میں آیا جہاں اسے افریم کھڑا دکھائی دیا۔ وہ افریم کے سامنے آ رکا۔ افریم نے غصے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے غصے سے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ یہاں کیا کر رہے ہو شمائم عالم شاہ؟ افریم غصے سے سرد آواز میں بولا۔ افریم کی بات پر شمائم طنزیہ مسکرایا۔ اپنی بیوی سے ملنے آیا تھا۔ کیوں؟ شمائم نے اسے دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ تم انسانوں کی طرح بھی آ سکتے ہو، یوں چوروں کی طرح گھر میں گھسنا شمائم عالم شاہ کو زیب نہیں دیتا۔ افریم آئیبرو اچکاتے سرد آواز میں بولا۔ ضرور تمہارے اس چمچے فرقان نے تمہیں بتایا ہوگا۔ شمائم نے کلس کر کہا۔ میں خود بھی آنکھیں رکھتا ہوں۔ افریم نے اس کی بات پر ماتھے پر بل ڈالتے کہا۔ جانتا ہوں سب، یہ تم نے جو دیواروں میں کیمرے فٹ کر رکھے ہیں نا، سب جانتا ہوں میں۔ اس کی بات پر افریم نے اسے گھورا۔ ایک سیکنڈ، میرے ذرائع سے تو مجھے یہی معلوم ہوا کہ تم گھر پر نہیں ہو۔ شمائم نے اسے دیکھتے کہا۔ چلو یہاں سے۔ افریم اس کی بات کو نظر انداز کرتا اسے کہتا گھر کے پچھلے بنے کمروں میں سے ایک کمرے کی جانب بڑھا جس میں جم کا سارا سامان پڑا ہوا تھا۔ وہ جب بھی چھٹی آتا ایکسرسائز ادھر ہی کرتا۔ شمائم اس کے پیچھے چلنے لگا۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کی نظر ان دونوں پر پڑے، اس لیے کمرے میں داخل ہوا اور وہاں رکھے صوفے پر دونوں بیٹھے۔ تم پرسوں جا رہے ہو؟ شمائم نے اسے دیکھتے پوچھا۔ ہاں، تمہارا ولیمہ بھی اٹینڈ نہیں کر سکوں گا، صبح ہی نکل جاؤں گا۔ افریم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ واپس کب آؤ گے؟ کوئی پتہ نہیں، شاید واپس آؤں ہی نہ، کوئی پتہ نہیں۔ شمائم کو افریم کے چہرے پر ضرورت سے زیادہ سنجیدگی دکھائی دی، جبکہ شمائم افریم کی بات پر پریشان ہوا۔ تم ابھی تک کسی کیس پر کام کر رہے ہو جس کے ساتھ نذیر چودھری کام کرتا تھا؟ ہاں، افریم نے فقط اتنا ہی کہا۔ شیرام کو بھی تم نے اسی کیس کے سلسلے میں بھیجا ہے؟ ہاں، لیکن وہ تو اٹلی ہے نا؟ شمائم نے اسے دیکھتے پوچھا۔ ہاں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ لیکن تم تو امریکہ جا رہے تھے نا؟ شمائم نے حیران ہوتے پوچھا۔ امریکہ جا رہا تھا، لیکن پلان کینسل کر دیا۔ افریم نے بھرپور سنجیدگی سے جواب دیا۔ پہلے پلان کے مطابق امریکہ ہی جا رہا تھا۔ پرسوں اس کی فلائٹ امریکہ کی تھی، لیکن جب کل اسے پتہ چلا کہ اس کے سینئرز نے اسے شیر جہانگیر کی بیٹی ہانیہ جہانگیر کو اپنے پیار میں پھنسا کر اس کے ذریعے ہی اس کے باپ اور بھائی تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس نے سنتے ہی فوراً انکار کر دیا۔ ہانیہ جہانگیر کے بارے میں وہ پہلے ہی ساری انفارمیشن نکلوا چکا تھا۔ اس نے باریک سے باریک چیزوں کو بھی پرکھا تھا، جہاں اسے شک تھا کہ وہ اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جو یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کو ڈرگ سپلائی کرتی ہے۔ لیکن ہانیہ کی باریک سے باریک چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے معلوم ہوا کہ وہ بہت معصوم ہے، اپنے باپ اور بھائی کے کالے دھندوں کے بارے میں جانتی نہیں ہے۔ اس کی نظر میں اس کا باپ اور بھائی بہت بڑے بزنس مین ہیں۔ وہ کیسے کسی معصوم کے جذبات کے ساتھ کھیل سکتا تھا؟ اس نے سنتے ہی انکار کیا تھا۔ وہ خود شیر جہانگیر اور تیمور جہانگیر تک پہنچنا چاہتا تھا، وہ خود ان کا سامنا کرنا چاہتا تھا، وہ اپنے سینئرز کو مطمئن کرتا۔ اس نے ڈائریکٹ اٹلی جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ نذیر چودھری نے وکیل ہائر کیا ہے، وہ شیرام سے ملنا چاہتا ہے۔ شمائم نے اسے دیکھتے کہا۔ ہاں، پتہ چلا ہے مجھے، بتایا تھا میں نے اسے۔ تمہاری بات ہوئی ہے؟ افریم نے اسے دیکھتے پوچھا۔ نہیں، اس کے بعد تو میں نے اس کمینے سے کلام تک نہیں کیا۔ پہلے تم نے میرا منہ سجایا ہوا تھا، رہی صحیح کسر اس کمینے نے پوری کر دی تھی۔ دادا جان کو بھی بہت مشکل سے سنبھالا تھا میں نے، کہا بھی تھا ہاتھ ہلکا رکھنا، پتہ نہیں کون سی دشمنی نکال دی اس نے۔ شمائم نے دانت پیستے کہا۔ جیسے شیرام چودھری اس کے دانتوں تلے ہوں، وہ آج بھی نہیں بھولا تھا جس طرح شیرام چودھری نے اسے مارا تھا۔ اس کا منہ پہلے ہی سوجا ہوا تھا۔ شیرام نے اس کے چہرے کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ کمی تم نے بھی نہیں چھوڑی، دیکھی تھی میں نے اس کی حالت۔ افریم نے گھور کر اسے دیکھا۔ تم زیادہ اس کی حمایتی مت بنا کرو، شمائم نے غصے سے اسے دیکھتے کہا، جو شیرام کی ذرا سی بات بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ تم دونوں میرے لیے ایک جیسے ہو۔ شیرام چودھری کی حویلی کا کیا بنا؟ آرائیں سے اپنے قبضے میں لینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، لیکن فکر نہیں کرو، ایسا نہیں ہونے دوں گا میں۔ وہ حویلی کسی بھی صورت آرائیوں کے قبضے میں نہیں جانی چاہیے شمائم۔ افریم نے کہا۔ تم فکر مت کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں نے نکلنا ہے، صبح ہو جائے گی مجھے پہنچتے۔ شمائم اٹھ کھڑا ہوا، افریم بھی ساتھ کھڑا ہوا۔
شمائم ایک بھائی ہونے کا ناطے کہہ رہا ہوں، میری مانوں کا بہت خیال رکھنا۔ افریم نے اسے دیکھتے کہا، تم پریشان مت ہو، تمہاری بہن میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے تم اچھے سے جانتے ہو۔ شمائم آگے بڑھتے اس کے گلے لگا، اپنا خیال رکھنا۔ شمائم نے اسے تھپکی دیتے ہوئے بولا، افریم نے ہنکار بھری۔ شمائم باہر کی جانب بڑھا، اس کے ساتھ ہی افریم باہر نکلا۔ گیٹ سے جاؤ شمائم، افریم نے اسے غصے سے دیکھتے کہا، جو لان کی سائڈ پر مڑا تھا۔ بس یہ آخری بار ہے، اس کے بعد انسانوں کی طرح آؤں گا۔ شمائم اسے تپاتے اس کی طرف طنزیہ مسکراہٹ اچھالتے اندھیرے میں گم ہو گیا، جبکہ اس کی بات پر افریم غصے سے اسے گھورتا رہ گیا۔ دن کے 2 بج رہے تھے۔ رات کو سر پر پٹی باندھنے کے بعد پین کلر لیتی وہ کمرے سے نکل گئی، کچھ ضروری کام نپٹاتی۔ صبح کے 4 بجے کمرے میں آئی اور آتی سکون سے سو گئی۔ دوپہر کے 2 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے اپنے دکھتے سر کو تھاما اور اٹھتی شاور لیتے واش روم میں گئی۔ شاور لے کر باہر نکلی جب اس کا فون بجا۔ اس کے سر میں ابھی بھی درد کی شدید ٹھیس اٹھ رہی تھی۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، شیرام کی کال تھی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھا لی۔ ہیلو، شیرام کی بھاری آواز فون سے گونجی۔ نورب خاموش رہی۔ ہیلو نورب، دوسری طرف خاموشی پا کر شیرام دوبارہ بولا، نورب نے ہنکار بھری، تم سوئی ہوئی کیا؟ شیرام نے اس کی آواز سے اندازہ لگاتے کہا، نہیں۔ نورب نے فقط اتنا کہا، تم ٹھیک ہو؟ شیرام دوبارہ بولا، ہاں۔ نورب نے جواب دیا، لنچ کرو گی؟ کچھ باتیں ڈسکس کرنی تھی۔ شیرام نے اس کے مختصر جواب دینے پر دوبارہ گویا ہوا، اوکے میں آتی ہوں، لوکیشن بھیج دو۔ نورب اس سے پہلے کہ فوراً انکار کرتی، کچھ سوچ کر حامی بھرتی فون بند کر گئی۔ نورب ڈریسنگ مرر کے سامنے آئی، اپنے سر سے پٹی اتارتی ہیئر ڈرائر سے اپنے بال سکھانے لگی۔ بال سکھا کر بالوں کو کھلا چھوڑے اپنی کیپ پہنتی ایک نظر اپنے حلیے پر ڈالی، بلیک ٹراؤزر کے اوپر وائٹ ڈھیلی سی شرٹ پہنے باہر نکل گئی۔ اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچی جہاں شیرام اس کا انتظار کر رہا تھا۔ نورب کو دیکھ کر شیرام سیدھا ہو کر بیٹھا اور نظریں اس پر ٹکائیں۔ رات کو اسے جس حالت میں ملی تھی، اسے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اسے شدید چوٹیں آئی ہیں۔ اس کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ شیرام نے اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھا، جو میک اپ سے پاک چہرہ۔ اسے میک اپ کی ضرورت ہی نہیں تھی اور نہ کبھی اسے میک اپ میں شیرام چودھری نے دیکھا تھا۔ خدا نے اسے فرصت سے بنایا تھا، اگر وہ میک اپ کرتی تو قیامت خیز منظر پیش کرتی۔ رات کو فیک ماسک میں بھی وہ غضب ڈھا رہی تھی، سر پر ٹوپی پہنے سنجیدگی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ کیوں؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ نورب نے اس کی بات پر آئی برو اچکاتے اس کی طرف دیکھتے سوالیہ نظروں سے پوچھا، نہیں تم؟ شیرام نے گڑبڑاتے کہا، شیرام چودھری، تمہیں کیوں لگتا ہے کہ باقی نازک لڑکیوں کی طرح ذرا سی چوٹ لگنے پر میں بیڈ کے ساتھ لگ جاؤں گی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ نورب لاپرواہی سے کہتی ویٹر کو ڈھونڈنے لگی۔ جب شیرام اس کی نظروں کا اندازہ لگاتا، خود ویٹر کو آواز دی۔ ویٹر ان کی جانب آیا اور ان کا آرڈر لکھنے لگا، تیمور جہانگیر ہسپتال میں۔ ویٹر کے جانے کے بعد شیرام نے سنجیدہ آواز میں نورب کو دیکھتے کہا، جب نورب کے لبوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کو چھوا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر شیرام کی ہارٹ بیٹ تیز ہوئی۔ وہ جو اس کے لنچ کی حامی بھرنے کے بعد خود سے ارادہ کرتے ہوئے یہاں آیا کہ وہ نورب کو دیکھتے کنٹرول نہیں کھوئے گا، اپنے دل پر قابو پائے گا، اسے دیکھتے سب زائل ہوتا محسوس ہوا۔ اوپر سے جان لیوا مسکراہٹ نے اس کے ارادوں پر پانی پھیر دیا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ کومے میں بھی جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے سر کا دایاں حصہ بہت بری طرح متاثر ہوا ہے۔ شیرام کی بات سن کر نورب کے لب باقاعدہ اب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ شیرام جو اپنے دل کو بامشکل سنبھالے ہوئے تھا، اس کی جان لیوا مسکراہٹ دیکھ کر اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اس کو ہسپتال میں ہی ہونا چاہیے تھا۔ نورب نے مسکراتے دیکھا۔ ویٹر کھانا رکھ کر چلا گیا۔ جب نورب کھانے کی طرف متوجہ ہوئی،
شیر جہانگیر کے بندے تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ آئی ڈی کارڈ کہاں ہے تمہارا؟ تم نے کیا کیا تیمور جہانگیر کے ساتھ؟ نورب: زیادہ کچھ نہیں، بس نانی یاد دلائی گی اس کو۔ نورب کھانے کے ساتھ ساتھ بھرپور انصاف کرتی ہوئی بولی، جیسے صدیوں سے بھوکی ہو۔ شیرام نے کھانے کو ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا۔ بے فکر ہو، نہیں ڈھونڈ پائیں گے، کیونکہ وہاں کے کیمرے میں نے اسی ٹائم بند کر دیے تھے، بلکہ کسی کی نظروں میں نہیں آئی سوائے تیمور جہانگیر اور اس کے ڈرائیور کے۔ ایک راز کی بات بتاؤں؟ نورب رازداری سے بولتی آگے ہو کر شیرام کی آنکھوں میں دیکھتے بولی، جو حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے آگے ہو کر اس کی آنکھوں میں جس طرح دیکھ رہی تھی، اسے اپنا دل پہلو سے نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ کیا چیز تھی؟ میں نے اس کے ڈرائیور کو بھی مار دیا، اسپتال میں ہی مارنے گئی تھی جب تیمور جہانگیر کو اسپتال لے کے جایا گیا۔ مجھے اس کے ڈرائیور کو مارنا پڑا، کیونکہ وہی مجھے تیمور جہانگیر کے کمرے تک لے جانے والا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ نورب نے اس کے گوشے گزارا۔ کب؟ شیرام کے منہ سے فقط اتنا نکلا، جب تم مجھے کمرے تک چھوڑ کر گئے۔ اس کے بعد نورب بریانی کا چمچ بھر کر منہ میں ڈالتی ہوئی بولی، جبکہ شیرام پھٹی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اور ہاں، آئی ڈی کارڈ میں نے وہیں پر ہی راستے میں پھینک دیا، کیونکہ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ اس کے ذریعے مجھ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب تو انہیں پتہ لگ گیا ہوگا کہ وہ آئی ڈی کارڈ فیک ہے۔ انہوں نے تو پوری ڈیٹیل نکلوائی ہوگی جیکسن نامی لڑکی کی۔ نورب اسے ڈیٹیل بتاتے شیرام کی 14 تبک روشن کر گئی۔ وہ دوبارہ گئی تھی صرف اس کے ڈرائیور کو مارنے کے لیے، وہ بھی زخمی حالت میں۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ نورب نے اسے ہونکوں کی طرح خود کو دیکھتے پا کر آئی برو اچکاتے کہا، اور کیا کیا تم نے؟ اور کیا تم نے کیا ہے؟ شیرام نے حیرت سے پوچھا۔ اور کچھ نہیں، بس مجھے افسوس ہے جس طرح جیکسن نامی لڑکی کے بارے میں ساری رپورٹ دی، تیمور جہانگیر کو اس کو نہیں مار سکی۔ خیر کوئی بات نہیں، اس نے مجھے دیکھا نہیں، اس لیے جانے دیا۔ نورب لاپرواہی سے بولتی پانی کا گلاس منہ کے ساتھ لگا گئی۔ USB کہاں ہے نورب؟ شیرام نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے پوچھا۔ کون سی USB؟ نورب انجاد بنتی بولی، جس کو لینے تم بغیر سوچے سمجھے تیمور جہانگیر کی فلیٹ چلی گئی۔ شیرام نے اسے دیکھتے کہا، وہ مجھے نہیں ملی۔ نورب کندھے جھکاتے بولی، انڈیا میں تم نے بندہ ہائر کیا ہے۔ شیرام نے اب اس کے سر پر بم پھوڑا۔ اب بم گرانے کی باری شیرام کی تھی۔ نورب کی حلق میں نوالا پھنسا، زوردار کھانسی کا دورہ پڑا۔ وہ زور زور سے کھانسنے لگی، چہرہ ایک دم سرخ پڑا۔ جب شیرام فوراً کرسی سے اٹھتا، نورب کی جانب بڑھا اور پانی کا گلاس کے لبوں کے ساتھ لگایا۔ نورب ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ شیرام پریشانی سے اس کے لال چہرے کی طرف دیکھتے بولا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، نورب نے اسے دیکھتے کہا، جو پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ 2 منٹ بعد نورب کی طبیعت سنبھلی۔ شیرام جا کر اپنی سیٹ پر پرجوان ہوا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ نورب نے سنبھلتے ہوئے شیرام کی طرف دیکھتے پوچھا، جسے سخت قسم کا جھٹکا لگا تھا۔ مجھے فریم نے بتایا۔ جب ایک اور جھٹکا شیرام نے اسے دیا، جو پہلے جھٹکے سے نہیں سنبھلی تھی۔ دوسرے جھٹکے سے اس کی آنکھیں پھیلی۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ کیا میں نے آج تک تم سے مذاق کیا؟ کیا تم نے مجھے اتنا حق دیا ہوا ہے جو میں تم سے مذاق کروں؟ شیرام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، تم نے سب بتا دیا افریم کو۔ نورب اس کی بات نظر انداز کرتی افریم کا نام سنتے رندی آواز میں بولی، میں نے نہیں، افریم نے مجھے بتایا۔ جانتی ہو کتنا بے عزت کی اس نے مجھے؟ شیرام نے اسے دیکھتے کہا، جو پریشانی سے اب لب کاٹ رہی تھی۔ شیرام نے اسے نظریں چرائی۔ وہ پریشانی سے لب کاٹتی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ شیرام کو نظریں چرانے پر مجبور کر گئی۔ کیسے پتہ چلا؟ نورب نے اسے دیکھتے پوچھا۔ تمہارا لیپ ٹاپ ہیک ہے، یہاں تک کہ تمہارا پرسنل موبائل بھی تمہاری سیفٹی کے لیے ہیک کیا گیا، اور میرا بھی کیا گیا ہے۔ تو مجھے لگا تمہیں پتہ ہوگا، افریم نے آنے سے پہلے تمہیں بتایا ہوگا۔ شیرام نے اسے دیکھتے بتایا۔
جبکہ نورب کی آنکھوں میں حیرت در آئی جب اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں افراہیم کا خوف صاف دکھائی دیا۔ افراہیم اب مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ مجھے اب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جبکہ شیرام کو اسے افراہیم سے ڈرتے دیکھ کر ہنسی آنے لگی، لیکن مسکرانے کا رسک بالکل نہیں لے سکتا تھا۔ تم نے کچھ اور تو نہیں بتایا؟ نہیں، میں نے نہیں بتایا، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ وہ آ کر تم سے پوچھے گا۔ شیرام نے اپنی مسکراہٹ پر بمشکل کنٹرول کیے سنجیدگی سے بولا، اور وہ اب سیدھا اٹلی آئے گا۔ امریکہ جانے کا پروگرام کینسل ہو گیا ہے، پلان میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں، وہ آ کر بتائے گا ہمیں۔ شیرام نے جب ایک اور بم پھوڑا اس پر، کیا تم نے اسے بتایا کہ میں تیمور جہانگیر کے فلیٹ پر گئی تھی؟ نورب نے ماتھے پر بل ڈالے اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ نہیں، میں نے اسے کچھ نہیں بتایا، اس کو یہی بتایا کہ چکمہ دے کر USB حاصل کی گئی ہے۔ نورب نے اس کی بات سنتے سکون سے گہرا سانس لیا۔ کیا اسے پتہ ہے تیمور جہانگیر ہسپتال میں ہے؟ ہاں، شیرام نے جواب دیا۔ آگے کیا کرنا ہے؟ نورب نے اسے دیکھتے پوچھا۔ شیرام نے اسے گھور کر دیکھا، جیسے اب تک جو کر چکی تھی وہ اسے پوچھ کر کیا تھا۔ تیمور جہانگیر ہسپتال میں ہے، کیا پتہ اب اس کا باپ سامنے آئے؟ نورب نے پرسوچ انداز میں اسے دیکھتے کہا۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا اس کا باپ منظر عام پر آئے گا، اپنے کسی خاص بندے کو سامنے لائے گا۔ کہہ سکتے ہو، چلو دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے، کیا کرتا ہے۔ کھانا کھاؤ، میں کھا چکی ہوں۔ شیرام اب کھانے کی طرف متوجہ ہوا، جبکہ نورب کی بھوک اب مٹ چکی تھی۔ افراہیم آ کر اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ کیا پتہ وہ آتے ہی اسے واپس بھیج دے۔ وہ پریشانی سے سوچنے لگی، وہ جو اکیلے اس کیس کو نپٹنے کا سوچ رہی تھی، خود اپنے ہاتھوں سے تیمور جہانگیر اور اس کے باپ شیر جہانگیر کو موت کے گھاٹ اتار دینا چاہتی تھی، اپنے منصوبے پر پانی پھرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ بلیک شیروانی میں ملبوس میرون رنگ کا، سر پر کلا رکھے شمائم عالم شاہ کی آج چھاپ ہی نرالی تھی، لیکن چہرے پر سنجیدگی ہنوز اسی طرح برقرار تھی۔ جبکہ شفانہ عالم شاہ وائٹ سوٹ پہنے، بلیک واسکٹ پہنے وجاہت کا شکار لگ رہا تھا۔ دونوں بھائی وجاہت اور جلال میں کسی طور پر کم نہیں تھے۔ جو چیز شفانہ کو اس سے الگ بناتی تھی وہ تھی اس کے لبوں پر ہمہ وقت رہنے والی خوبصورت مسکراہٹ اور آنکھوں میں شرارت کا تاثر، جو شمائم عالم شاہ کے چہرے پر شاذ و نادر ہی دیکھنے کو ملتی تھی۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئے، جہاں بارات جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ شمائم عالم شاہ کے چہرے پر آج ایک اطمینان چھلک رہا تھا، جو کہ شاید اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے کی وجہ سے تھا۔ جلال الدین عالم شاہ نے نوٹوں کی کئی گڈیاں اس کے سر پر وار کر غریبوں میں بانٹنے کے لیے ملازموں کے حوالے کی۔ جلال الدین عالم شاہ نے اس کی پیشانی کو محبت سے چومتے اپنے سینے میں پہنچا۔ سب چہرے مسکرا رہے تھے۔ بخت بیگم کے چہرے پر خوشی دیکھنے آج لائق تھی۔ عنایہ بیگم اپنے سپود کے وارث صدقے جا رہی تھی۔ برسوں بعد حویلی کی خوشیاں واپس لوٹ رہی تھیں، ان کی برسوں کی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ بارات بینڈ باجوں کے ساتھ حویلی پر روانہ ہوئی، جبکہ دوسری طرف عبد الرحمن صاحب نے مہروش کی رخصتی کے لیے شہر کا سب سے بڑا ہال بک کیا، جس کی ڈیکوریشن اور باقی انتظامات پر پیسہ بانی کی طرح بہایا گیا۔ ہال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ بارات تھوڑی دیر تک ہال میں پہنچنے والی تھی۔ جلال الدین عالم شاہ کا فون آ چکا تھا۔ ہال میں دلہن کے پہنچنے کا شور برپا ہوا، جس کے ساتھ ہی تمام ہال کی لائٹس آف کر دی گئی، جس کی وجہ سے ہر طرف مکمل اندھیرا چھا گیا۔ صرف ایک مین لائٹ سے ہال کی انٹرنس پر فوکس کیا گیا، جہاں ڈیپ ریڈ کلر کے لہنگے میں عبد الرحمن صاحب کی زندگی، ان کی لاڈلی شہزادیوں جیسی بیٹی افراہیم اور زیام، جس میں ان کی جان بستی تھی۔ شمائم عالم شاہ کے دل کی دھڑکن افراہیم اور زیام کے سنگ آ کھڑی ہوئی۔ مین لائٹ اس کے بھاری نگینوں سے سجے لہنگے سے چھپے قدموں سے ہوتی اوپر کی طرف بڑھتی اس کے مہندی سے خوبصورت سجے ہاتھوں پر آئی، جس
کی کپکپاہٹ شمائم عالم شاہ نے اتنے دور کھڑے ہونے کے باوجود بھی واضح محسوس کی تھی، جسے اس کے لبوں کی تراش میں ہلکی خوبصورت اور جان لیوا مسکراہٹ ابھری۔ بھاری نیٹ کا دوپٹہ جس سے گھونگھٹ کر کے اس ملکہ حسن کی جلووں کو چھپانے کی ناکام کوشش کی گئی، اس کی جھکی پلکوں کی لرزش، ناک میں چمکتی خوبصورت نازک نتھ جس کے سفید موتی میں شمائم عالم شاہ کو اپنا دل اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس پر قیامت ڈیپ سرخ رنگ کے تہہ میں چھپے اس کی یاقوتی لب اس کی تشنگی کو مزید بڑھا گئے۔ وہ لڑکی سرخ کھلا ہوا گلاب لگ رہی تھی، جس کے حسن سے نکھر کر حوروں کو بھی مات دیتی تھی۔ وہ تو سادگی میں بھی قیامت برپا کر دیتی تھی۔ دلہن کے روپ میں شمائم عالم شاہ کے ہوش اڑا گئی۔ وہ جو پہلے ہی اس کا دیوانہ تھا، اپنے ہوش کیسے نہ کھوتا۔ وہ یک ٹک بنا نظر چپکائے دیوانگی کی عالم میں سے تکے جا رہا تھا۔ ناول عشقیانہ اس قلم اکثر رفیق کی ستمبر 38 ہال میں دلہن کے پہنچنے کا شور برپا ہوا، جس کے ساتھ ہی تمام ہال کی لائٹس آف کر دی گئی، جس کی وجہ سے ہر طرف مکمل اندھیرا چھا گیا۔ صرف ایک مین لائٹ سے ہال کی انٹرس پر فوکس کیا گیا، جہاں ڈیپ ریڈ کلر کے لہنگے میں عبدالرحمن صاحب کی زندگی، ان کی لاڈلی شہزادیوں جیسی بیٹی افراہیم اور ضیام جس میں ان کی جان بستی تھی، شمائم عالم شاہ کے دل کی دھڑکن افراہیم اور ضیام کے سنگ آ کھڑی ہوئی۔ مین لائٹ اس کے بھاری نگینوں سے سجے لہنگے میں چھپے قدموں سے ہوتی اوپر کی طرف بڑھتی، اس کے مہندی سے سجے خوبصورت ہاتھوں پر آئی، جس کی کپکپاہٹ شمائم عالم شاہ نے اتنے دور کھڑے ہونے کے باوجود بھی محسوس کی تھی، جس سے اس کے لبوں کی تراش میں ہلکی خوبصورت اور جان لیوا مسکراہٹ ابھری۔ بھاری نیٹ کا دوپٹہ جس سے گھونگھٹ کر کے اس ملکہ حسن کی جلووں کو چھپانے کی ناکام کوشش کی گئی تھی، اس کی جھکی پلکوں کی لرزش، ناک میں چمکتی خوبصورت نازک نتھ جس کے سفید موتی میں شمائم عالم شاہ کو اپنا دل اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس پر قیامت ڈیپ سرخ رنگ کے تہہ میں چھپے اس کی یاقوتی لب اس کی تشنگی کو مزید بڑھا گئے۔ وہ لڑکی سرخ کھلا ہوا گلاب لگ رہی تھی، جس کے حسن سے نکھر کر حوروں کو بھی مات دے رہی تھی۔ وہ تو سادگی میں بھی قیامت برپا کر دیتی تھی۔ دلہن کے روپ میں شمائم عالم شاہ کے ہوش اڑا گئی۔ وہ جو پہلے ہی اس کا دیوانہ تھا، اپنے ہوش کیسے نہ کھوتا۔ وہ یک ٹک بنا نظر چپکائے دیوانگی کی عالم میں سے تکے جا رہا تھا۔ تبھی عبدالرحمن صاحب نے آگے بڑھ کر اس کی سبھی چمکتی پیشانی پر محبت سے بوسہ دیا۔ اپنے ڈیڈ کی طرف دیکھتے مہروش کی سرمئی نینا بھیگے روتے ہوئے ان کے سینے کا حصہ بنی، جس پر مسکرائی اور اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ افراہیم اور ضیام کے سنگ چلتی، سہج سہج کر قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ جیسے قدم اٹھاتی اسٹیج کی جانب بڑھی تھی، شمائم عالم شاہ کی دھڑکنیں اسی رفتار سے دھڑکنے لگیں۔ شمائم عالم شاہ صوفے سے اٹھا، جس کے اٹھتے ہی دوسری مین لائٹ نے اس کے وجود کو اپنے حصار میں لیا۔ مہروش نظریں جھکائے افراہیم اور ضیام کے سنگ چلتی اسٹیج تک پہنچی۔ جب شمائم اسٹیج سے اتر کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور دلکشی سے مسکراتے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی یہ ایک مسکراہٹ کتنے لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئی۔ بخت بیگم اور عنایت بیگم اس کی مسکراہٹ پر وارے صدقے جانے لگیں، جس کے چہرے پر ہمیشہ سنجیدگی دیکھنے کو ملتی تھی۔ اس کی جان لیوا مسکراہٹ پر سب کے چہرے مسکرانے لگے۔ شمائم کے بڑھتے ہاتھ کو دیکھ کر افراہیم نے مہروش کا ہاتھ شمائم کے ہاتھ میں تھمایا۔ افراہیم کی آنکھوں میں ایسا تاثر تھا جیسے اپنی کل کائنات اس کے حوالے کر رہا ہو۔ شمائم نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج کی جانب چڑھا۔ مہروش کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ جب بے دھیانی میں مہروش کا پاؤں ڈس بیلنس ہوا، شمائم نے بروقت اسے سنبھالا۔ اس کے پورے وجود میں درد کی لہر اٹھی۔ وہ جو ہلکا ہلکا درد کمر میں محسوس کر رہی تھی، جھٹکا لگتے اس کی کمر میں شدید درد ہونے لگا۔ درد کی وجہ سے اس کے منہ سے سسکی برآمد ہوئی، اس کے ساتھ ہی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر بہہ نکلا۔ شمائم اس کی سسکی سنتے نرمی سے تھامتے صوفے پر بٹھایا۔ ہال کی مین لائٹس ان دونوں پر فوکس تھیں، سب لوگ ان کی طرف متوجہ تھے۔
ہال کے سب لائٹس آن کر دی گئی، پورا ہال پلے کی طرح جگمگا رہا تھا۔ شمائم نے اسے بٹھاتے تھوڑا سا پیچھے ہو کر گھونگھٹ کی آڑ میں چھپے اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھنے لگا، جس پر تکلیف کے آثار تھے۔ زیادہ درد ہو رہا ہے کیا؟ تم نے میڈیسن لی تھی؟ اس کا لہجہ فکر اور چاشنی میں ڈوبا ہوا تھا، جسے محسوس کرتے ہوئے مہروش نے گھونگھٹ کی آڑ میں اپنا جھکا چہرہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھیں شمائم کی گہری کالی آنکھوں سے ٹکرائیں، اور وہ یہی لمحہ تھا جب کیمرے کی آنکھ نے اس خوبصورت منظر کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ مہروش نے ہلکے سے سر نفی میں لایا، خود کو اتنی ساری نظروں کے اظہار میں پا کر وہ سر نفی میں لا گئی، جسے دیکھ کر شمائم کو تسلی ہوئی یا نہیں، لیکن وہ سر ضرور ہلا گیا۔ شمائم اس کے ساتھ پرجمان ہوتا اس کا ایک ہاتھ نرمی سے اپنے گرفت میں لے گیا، شاید اس کی تکلیف کو محسوس کرتے اسے ہمیشہ اپنے ساتھ ہونے کا احساس دلانا چاہا۔ دوسری طرف اپنا ہاتھ گرفت میں دیکھتے اور ساتھ لوگوں کا خیال کرتے مہروش اپنا سر اور جھکا گئی۔ باری باری آ کر سب نے دونوں کے ساتھ فوٹوگرافز بنائے، جس کے بعد آئینہ ہاتھ میں ٹرے لیے اوپر اسٹیج تک آئے، جس میں بہت پیارا دودھ کا گلاس رکھا ہوا تھا، جسے دیکھتے سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب یہ فریم کی نظر اسٹیج پر پڑی، جہاں آئینہ ملٹی کلر کا لہنگا زیب تن کیے قیامت ڈھا رہی تھی، اوپر سے پارلر والی نے اس خوبصورت سے نین نقش کو سنوار کر اس کے معصوم سے حسن کو مزید تو آتشا بنا دیا تھا، وہ جو سادگی میں بھی اسے زیر کر دیتی تھی۔ آج اسے دیکھتے اسے اپنا دل سینے سے نکل کر اس کے قدموں میں ڈھیرتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بے ساختی سے ٹھنڈکی باندھے اسے دیکھنے لگا۔ آئینہ نے ٹرے آگے بڑھائی، شمائم نے ہلکی مسکراہٹ لاتے اس کے معصوم سے چہرے کی طرف دیکھتے، جو اسے دیکھتے مسکرا رہی تھی۔ دودھ کا گلاس اٹھایا گیا، شمائم عالم شاہ نے دودھ کا گلاس اپنے لبوں سے لگایا، جس کے ساتھ ہی اس کے منہ میں خوش ذائقہ گھلا تھا۔ وہ جو ایک سپ لے کر اسے واپس رکھنے کا ارادہ رکھتا تھا، 2-3 گھونٹ میں اس گلاس آدھے سے زیادہ ختم کر گیا، پھر اسے ٹیبل پر رکھتا، اپنی جیب سے چیک بک نکالتے ایک بلینک چیک پر سائن کرتا، آئینہ کی طرف بڑھا گیا، جسے آئینہ نے مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ آئینہ اس کا شکر ادا کرتی پیچھے ہو گئی۔ کچھ مزید رسموں کے بعد مہمانوں کے لیے کھانا کھول دیا گیا۔ جب رخصتی کا شور اٹھا، قرآن پاک کے سائے تلے جسے زیام نے اونچا سا ہاتھ کر کے تھام رکھا تھا، باری باری روتی سب کے گلے لگتی، جب مہروش فریم کے گلے لگتے ہچکوں میں رونے لگی۔ اس وقت اپنے سینے سے لگی روتی ہوئی اپنی کل متاع کو دیکھتے افریم کی آنکھیں بھی ضبط سے سرخ ہو گئیں۔ اس نے بمشکل اپنے سینے سے اس کا چہرہ نکال کر ہاتھوں کے پورے سے اس کا آنسو صاف کرتے نفی میں سر ہلایا، اور ساتھ ہی اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے سدا خوش رہنے کی دعا دی۔ سب کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ پھر گاڑی کے پاس کھڑے شمائم عالم شاہ کے قریب جاتے مہروش کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتے خیال رکھنے کی تلقین کی تھی، اور ساتھ ہی آگے بڑھ کر شمائم کو ایک بڑے بھائی کی طرح اسے اپنے سینے سے لگایا، جس کے بدلے شمائم نے اس کی کمر پر تھپکی دیتے اس کے گرد اپنا حصار بنایا۔ افریم اس سے الگ ہوتے گاڑی کا دروازہ کھولتے مہروش کو اس میں بیٹھنے میں ہیلپ کی، اور پھر اسے پھولوں کے ساتھ سجی شمائم عالم شاہ کی گاڑی میں بٹھاتے رخصت کر دیا گیا۔ پتہ کرو حرام زادی کون تھی، مجھے آج شام تک وہی شان چاہیے، پتال سے بھی ڈھونڈ نکال کر لاؤ، مجھے اپنے پاس چاہیے۔ تیمور جہانگیر ہوش میں آتے اپنے بندوں پر چلا اٹھا۔ جب سے اسے خبر ملی کہ اس کے ڈرائیور کو بھی مار دیا گیا، اس کے اندر چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ 14 سال کا تھا تب سے وہ وفادار ڈرائیور اس کے ساتھ تھا۔ وہ اس پر آنکھ بند کر کے یقین رکھتا تھا، اس کے اندر آگ بھڑک رہی تھی، وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ کون تھا جو اس کے پیچھے پڑ گیا تھا؟ آج تک کسی کی جرأت نہیں ہوئی تھی کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ اس کے بندے ہاتھ جوڑے سر جھکائے اس کے سامنے کھڑے تھے، اس کی 2 باڈی گارڈ بھی اس کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی، جبکہ 2 ڈاکٹر بھی اس کے پاس کھڑے تھے۔
وہ کیسے ایک لڑکی سے مار کھا سکتا تھا؟ وہ خود بھی بہت بڑا فائٹر تھا، اگلے کا کام تمام کرنا اچھے سے جانتا تھا۔ ایک لڑکی کا سر کچل کر کیسے نکل گئی؟ تیمور جہانگیر نے اپنے بالوں کو جکڑا۔ دائیں طرف سر کے حصے میں شدید درد ہو رہا تھا۔ سر پلیز، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، جب ایک ڈاکٹر نے اسے دیکھتے پریشانی سے کہا، جو سر پر بٹی مارنے پچھلے 2 گھنٹوں سے اپنے بندوں پر چلا رہا تھا، فون پر فون کیے جا رہا تھا۔ اس کے سر کا دائیں حصہ بری طرح متاثر ہوا تھا۔ وہ کومے میں جا سکتا تھا، لیکن ڈاکٹرز کی کوششوں سے اور اچھے ٹریٹمنٹ سے اور کچھ مشہور بزنس مین کے بیٹے کی حیثیت کو جانتے ہوئے، جس کا خود بھی اٹلی میں جانا مانا نام تھا، کومے میں جانے سے بچ گیا تھا۔ اس نے خون خوار نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ دفعہ ہو جو سارے! وہ ایک دم دھاڑا تھا اور ساتھ ہی اپنے سر کو تھاما۔ دھڑتے اس کے سر پر دھمک پڑی تھی جب شیر جہانگیر روم میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ 2 باڈی گارڈ بھی کمرے میں داخل ہوئے۔ اس کے دھاڑنے کی آواز شیر جہانگیر کے کانوں میں پڑی۔ سب سر جھکائے ڈاکٹر سمیت باہر نکل گئے۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا، جو پرسوز نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آج 2 سال بعد وہی وحشت اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ جب شیر جہانگیر نے اپنے دونوں باڈی گارڈ کو باہر جانے کا اشارہ کیا، گارڈ اس کے اشارے سے باہر نکل گئے۔ شیر جہانگیر آگے بڑھتا کھڑکی کے پردے برابر کرنے لگا اور اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر رکھا۔ تیمور جہانگیر نے خوف سے اپنے باپ کو دیکھا، جو آج 2 سال بعد پھر اسے اسی اندھیرے میں لے کر جانے والا تھا۔ 7 سال کی عمر میں اس کا باپ ہر روز اس کو مار مار کر لہو لہان کر دیتا تھا۔ اس کے وجود کا کوئی ایسا حصہ نہیں بچا تھا جو شیر جہانگیر کی نظروں سے بچ جاتا۔ وہ تو اسے بخار کی حالت میں بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ کئی بار وہ موت کے منہ سے واپس آیا تھا۔ پھر اس کی زندگی میں ایک ننھی سی کلی اس کی بہن ہانیہ جہانگیر آئی۔ اپنا سارا درد اسے دیکھتے بھولتا چلا گیا۔ اس کی زندگی کا ایک تاریک پہلو تھا جو اس کے باپ اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ 14 سال کی عمر میں اس نے پہلا قتل کیا تھا، وہ بھی اپنی ماں کا۔ ساری زندگی وہ اپنے ماں باپ کے پیار کے لیے ترستا رہا۔ اسے صرف اپنی دادی سے پیار تھا ملا۔ دادی پوتے کے پیار کو دیکھتے اس کا باپ اس کی دادی کو پاکستان بھیج دیا۔ شروع میں وہ روتا رہتا کہ دادی کے پاس پاکستان جانا ہے۔ وہ جب بھی شیر جہانگیر سے دادی کے پاس جانے کی بات کرتا تو شیر جہانگیر اس کا منہ تھپڑوں سے لال کر دیتا، اس کا وجود بیلٹ سے داغدار کر دیتا، روتے سکتے خود ہی چپ کر جاتا۔ اس کی زندگی اندھیر تھی، لیکن اس اندھیرے میں ایک روشنی کی کرن تھی، ہانیہ جہانگیر، اس کی بہن، جسے وہ دیکھ کر جیتا تھا۔ اس کی زندگی صرف ہانیہ تک ہی محدود رہ گئی، جسے دیکھ کر وہ اپنا ہر درد بھول جاتا تھا۔ اس کو مسکراتا دیکھ کر ہر درد کا مداوع ہو جاتا تھا، لیکن اس کے باپ نے اسے یہ خوشی بھی چھین لی۔ ہانیہ کو اس سے دور کر دیا، اسے دوسرے ملک بھیج دیا۔ ہانیہ کے دور جانے سے وہ بخار میں تپنے لگا۔ 3 دن وہ ہسپتال میں ایڈمٹ رہا، موت کے منہ سے واپس آیا، لیکن اس کا باپ مڑ کر ہسپتال سے اسے پوچھنے تک نہیں گیا۔ وہ نوکروں کے سہارے رہنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا گیا۔ شیر جہانگیر اسے اپنے ساتھ رکھنے لگا۔ اپنے ہر اچھے برے کام میں وہ اپنے باپ کے ساتھ رہنے لگا۔ اٹلی جیسی رنگین دنیا میں رنگنے لگا۔ حلال اور حرام کا فرق جو اس کی دادی نے سکھایا وہ بھولتا چلا گیا۔ وہ مکمل اس رنگین دنیا میں ڈوب گیا۔ آہستہ آہستہ اپنے باپ کے نام سے اس کی طاقت سے ڈرگ مافیا کا سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے اس نے کئی جانوں کا گلا گھونٹا، اپنے ہاتھ خون میں رنگ لیے۔ وہ ہر مہینے ہانیہ سے ملنے لگا، اپنی دادی سے مل کر آتا، کسی کی نظروں میں بغیر آئے۔ اس نے کتنی بار کوشش کی اپنی دادی کو اپنے پاس لانے کی، ہر بار شیر جہانگیر اسے بری طرح منع کر دیتا، لیکن آج ذرا سی غلطی پر اس کا باپ اسے ہدھیڑ کر رکھ دیتا۔ وہ گھنٹوں اس زخمی حالت اندھیرے میں پڑا رہتا، اس کا وجود لہو لہان کر دیتا۔ اس کا دل کرتا اپنے باپ کے سینے میں خنجر گھونپ دے۔ کتنی بار اس نے شیر جہانگیر کو مارنے کا پلان بنایا، لیکن ہر بار ناکام ٹھہرا۔ اس کے باپ کا
اٹلی میں بہت بڑا نام تھا، وہ سیاہ دنیا کا بادشاہ تھا۔ اٹلی کا ہر بڑا شخص اس کی مٹھی میں تھا، کوئی اس پر ہاتھ ڈالنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا، 2 سال سے اس کے باپ نے اسے ہاتھ نہیں لگایا تھا، لیکن آج شیر جہانگیر کو اپنے پرانے روپ میں دیکھ کر لرز اٹھا تھا۔ ڈیڈ! اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ شیر جہانگیر اپنے کف کو موڑتے کینیوں تک لاتے تیمور جہانگیر تک آیا۔ اس کی آنکھیں قہر برس آ رہی تھی، جبکہ تیمور جہانگیر کا وجود اب باقاعدہ کانپنے لگا۔ سر میں شدید اٹھتے درد کو بھول گیا تھا۔ وہ خوف بھری آنکھوں سے صرف اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ ڈیڈ! شیر جہانگیر اس کے نزدیک آتے جھٹکے سے اس کا جبڑا اپنی گرفت میں لیا۔ تیمور کو لگا وہ اگلی سانس نہیں لے سکے گا۔ سر میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی، پورا کمرہ اسے گھومتا نظر آیا۔ ڈیڈ! وہ گھٹی آواز میں بولا، آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ اپنے باپ کے سامنے اپنے آپ کو چھڑانے کی بھی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ ایک لڑکی آتی ہے تمہارے فلیٹ میں اور تمہیں مار کر چلی جاتی ہے، کیوں تیمور جہانگیر؟ شیر جہانگیر ٹھنڈے ٹھار سرد آواز میں بولا، جبکہ اس کی آنکھیں خون چھلکانے لگیں۔ اس کی گرفت مزید جبڑے پر سخت ہوئی۔ شیر جہانگیر کی انگلیاں اس کے جبڑے پر دھنس گئیں۔ درد سے اس کی منہ سے گھٹی چیخیں نکلنے لگیں۔ جب شیر جہانگیر نے اس کا جبڑا جھٹکے سے چھوڑتے اس کی گردن کو اپنی گرفت میں لیا اور اپنی گرفت مضبوط کی، شام تک مجھے اس لڑکی کی موت کی خبر آ جانی چاہیے، نہیں تو شام تک میں تمہارا جنازہ پڑھا دوں گا، اور یقین کرو اس کا مجھے بالکل افسوس نہیں ہوگا۔ بہت مشکل سے میں نے یہ نام، یہ مقام کمایا، بہت کچھ کھو کے، بہت کچھ داؤ پر لگا کے، تمہاری وجہ سے اسے کھو نہیں سکتا۔ شیر جہانگیر اس کے منہ پر کراتے ہوئے بولا۔ تیمور جہانگیر کا چہرہ ایک دم لال ہوا، اس کا سانس بند ہونے لگا، آنکھیں باہر کو نکلنے لگی۔ شیر جہانگیر نے اسے اسی طرح پکڑے رکھا۔ تیمور جہانگیر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لینے لگا۔ جب شیر جہانگیر نے جھٹکے سے اسے چھوڑا، وہ کھانستے نیچے زمین پر گرا۔ وہ زمین پر آدموں ہوئے کھانستا چلا گیا، اس کا وجود کانپنے لگا، چہرہ خون رسنے جیسا ہو گیا۔ شیر جہانگیر اس پر ایک نظر ڈالے مڑتے اپنا کوٹ اٹھائے صوفے سے باہر نکل گیا۔ حویلی میں اس کے استقبال بہت خوبصورت انداز میں کیا گیا۔ حویلی پہنچتے کچھ رسمیں ادا کرنے کے بعد تھکاوٹ اور خاص طور پر مریوش کی طبیعت کا خیال کرتے اسے شمائم عالم شاہ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا، وہ کچھ دیر آرام کر سکے۔ شمائم اپنے دوستوں میں مکمل گھرا ہوا تھا، ان سے اپنی جان چھڑا رہا تھا۔ مریوش کو اتنا بھاری جوڑا پہن کر مسلسل بیٹھنے کی وجہ سے اس کی طبیعت بگڑنے لگی۔ کمر میں درد ہنوز اسی طرح برقرار تھا، اب تو بازوؤں میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ جب عنایہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی، جن کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے اور اس کی میڈیسن تھی، عنایہ بیگم کو دیکھتی وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ عنایہ بیگم اس کے پاس بیٹھتی مسکراتے ہوئے اپنی جان سی بہو کو ماتھے پر بوسہ دیا۔ برسوں کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ عنایہ بیگم اسے کھانا کھلانے لگی، جیسے دیکھتے اسے ربا بیگم کی یاد آ گئی، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ عنایہ بیگم نے مریوش کو کھانا کھلانے کے بعد ٹرے سائڈ پر رکھی اور اس کے ہاتھ پکڑتے اسے مخاطب کیا، میرے بیٹے پر حکمرانی کرنی ہے، کوئی الٹا کام کرے، کوئی بات کر دے، کسی چیز کا لحاظ نہیں کرنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ عنایہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ مریوش ان کی بات پر سر اصوات میں ہلایا کہ یہاں میری بیٹی کو کسی قسم کی پریشانی ہوگی، کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو میری بیٹی اپنی ماں کو بتائے گی، ٹھیک ہے؟ عنایہ بیگم اس کی خوبصورت چہرے کی طرف دیکھتے کہا، جبکہ کمر میں درد کنٹرول باہر ہونے لگا۔ اپنے درد کو کنٹرول کی مریوش نے پھر سر اصوات میں ہلایا۔ عنایہ بیگم اس کو میڈیسن دینے لگی، چلو تم آرام کرو، میں شمائم کو بھیجتی ہوں۔ عنایہ بیگم اس سے کہتی اس کا گھونگھٹ دوبارہ اوڑھتی باہر نکل گئی، پھولوں کی خوشبو سے۔ مریوش کی توجہ کمرے کی طرف گئی، گھونگھٹ کی آڑ میں اس نے پورے کمرے کی جانب نظر دوڑائی۔ بے شک شمائم کا یہ کمرہ بہت خوبصورت تھا، بلیک اور وائٹ کمبینیشن کے رنگوں میں سجا یہ کمرہ
جسے بالکل وسط میں ایک جہازی سائز بیڈ رکھا ہوا تھا۔ اس کے بالکل سامنے فل سائز کی LED لگی ہوئی تھی۔ ایک طرف ڈریسنگ روم تھا جسے مرر وال لگا کر اس کمرے سے الگ کیا گیا تھا، لیکن شیشے کے آر پر کا منظر اتنا واضح تھا کہ وہ کہیں سے بھی اس سے الگ معلوم نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ واش روم کا دروازہ بھی مرر کا تھا۔ لیکن یہاں فرق صرف اتنا تھا کہ اس کے اندر ایک کھڑا انسان تو باہر ہوتی کارروائی کو مکمل طور پر دیکھ سکتا تھا، لیکن باہر سے ایک آئینے کا کام انجام دیتا تھا۔ بیڈ کے بالکل سرہانے شمائم علیم شاہ کی ایک لارج سائز فوٹو لگی ہوئی تھی، جس میں وہ اپنا فیورٹ مشغلہ بہت خوبصورتی کے ساتھ انجام دے رہا تھا، جس نے اس تصویر کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ اور بیڈ کے بالکل اوپر خوبصورت روشنیاں بکھیرتا قیمتی فانوس شمائم علیم شاہ کے اعلیٰ ذوق و شوق کا منہ سے بولتا ثبوت تھا۔ ایک طرف اسی کمرے میں منسلک اسٹڈی روم تھا، جس سے بائیں طرف بالکنی کا دروازہ تھا، جس کے آگے فی الحال پردے گرے ہوئے تھے۔ اس کمرے کے وائٹ رنگ کی دیواریں، جنہیں آج مکمل طور پر کلیوں سے سجاتے بلیک کر دیا گیا، ان سے نکلتی محصور کن خوشبو کمرے کے ماحول کو مزید فض و خیز بنا رہی تھی۔ بیڈ سے نیچے اترنے کے لیے اس نے قدم زمین پر رکھے، جس سے پوری کمر میں درد میں جکڑی گئی۔ وہ فوراً پرانی پوزیشن میں بیٹھی۔ آج زندگی نے ایک ایسا کھیل کھیلا تھا جس انسان کے سائے سے وہ نفرت کرتی تھی، آج پوری سجی اس کی سیر سجائے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ان کپڑوں سے نجات حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اسے اپنے کپڑوں سے سخت الجھن ہونے لگی۔ اس کا بھاری لہنگا وہ اپنے اوپر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تھکن اور درد کے احساس سے پیچھے ہوتے بیڈ کے گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی۔ شمائم اپنے دوستوں سے جان چھڑا کر، جو اس کی جان چھوڑ نہیں رہے تھے، اپنے کمرے میں داخل ہوا اور پھولوں کی خوبصورت مہک کے ساتھ وہاں موجود، جو دیکھنے میں ایک نازک اور مومی وجود، جبکہ اندر سے وہ پوری اس کی جنگلی بلی تھی، اس کی توجہ اپنے طرف مبذول کروائی۔ اس کے جہازی سائز بیڈ پر گلاب اور موتیوں کے پھولوں سے سجے بیڈ پر وہ ڈیپ ریڈ کلر میں کوئی نازک سا سرخ کھلا ہوا گلاب لگ رہی تھی۔ وہ جو گھونگھٹ کی آڑ میں اپنا چہرہ چھپائے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی آنکھیں موندی تھی، جیسا محسوس کر کے شمائم نے گہرا سانس بھرا، پھر اسے بنا ڈسٹرب کیے اپنی گھڑی اتارے، گاڑی کی چابیاں موبائل ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے واش روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ فریش ہو کر اپنی تھکاوٹ اتار سکے۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ جب کمرے میں داخل ہوگا تو کمرے کا نقشہ بگڑا ہوا ہوگا، لیکن کمرے میں مکمل خاموشی دے کر اس کو سوتے دے کر پرسکون ہوا۔ جبکہ کمرے میں اس کی موجودگی محسوس کرتے مہروش، جو ابھی کچی نیند میں تھی، اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھی، حالانکہ آنے والے لمحات کا سوچتے اس کا دل چاہا وہ یہاں سے بھاگ جائے، لیکن اپنے درد کو محسوس کرتے اس کا دل چاہا وہ دھاڑے مار کر روئے۔ شمائم فریش سا ایزی کپڑوں میں ٹاول سے بال رگڑتا ہوا باہر آیا اور ٹاول کو نفاست سے ایک جگہ رکھتے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر بالوں کو سیٹ کرتا اس کی جانب بڑھا اور بیڈ پر بیٹھا۔ اس کے لیے یہ احساس ہی خوش کن تھا کہ اس کے کمرے میں اس کے بیڈ پر بیٹھی ہوئی ہے۔ مہروش، میرے خیال میں یہ رات بہت ہو گئی ہے اور اتنے بھاری کپڑوں میں یقیناً تم تھک بھی گئی ہوگی۔ وہ اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جو اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ اس پر سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اپنے دل کو ڈپٹتے مہروش کو چینج کرنے کا بولا، اور اگر ایک منٹ بھی اور دیکھتا تو اپنا ضبط کھو بیٹھتا۔ وہ اسے اس حالت میں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ اس کی بات پر مہروش نے حیرت سے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، کیونکہ اس وقت وہ اس سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ شمائم اس کی طرف جھکتے، اسے اپنے بازوؤں کے سہارے میں لیتے، ڈریسنگ مرر کے سامنے سے بٹھاتے۔ شمائم کا فون بج اٹھا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے فون اٹھاتے دیکھا تو حوریہ پر اسکرین کا نام جگمگا رہا تھا۔
اسے دیکھ کر حیرت ہوئی۔ میں آتا ہوں، شمائم نے اسے کہتے بالکنی کی جانب بڑھا۔ یقیناً اس نے اس کی جھبری اتارنے اس کو اٹھائے ڈریسنگ مرر کے سامنے بٹھایا تھا۔ اس کے دل کی حالت عجیب ہونے لگی جو اسے خود بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ خود ہی ہاتھوں میں چوڑیاں اتارنے لگی۔ ہیلو شیرام، شمائم فون اٹھائے بولا۔ شمائم پلیز آ جاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز آ جاؤ۔ فون سے حوریہ کی روتی ہوئی آواز آئی۔ تم کہاں پر ہو؟ شمائم نے اس کی روتی آواز سن کر پریشانی سے بولا۔ مجھے نہیں پتا شمائم، مجھے ان راستوں کا نہیں پتہ نہیں یہ کون سی جگہ ہے، میں کیسے یہاں آ گئی، میں خود بھی نہیں جانتی۔ آس پاس کوئی نہیں ہے، ادھر اندھیرا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز تم آ جاؤ پلیز شمائم۔ جب حوریہ ہچکی لیتے ہوئے بولی، تم پریشان مت ہو، مجھے اپنی لوکیشن بھیجو، میں آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پلیز جلدی آنا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، حوریہ نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ جب موبائل کی بیل بجی، اس نے لوکیشن چیک کی جو یہاں سے بہت دور ایک سنسان علاقے میں تھی۔ لوگ کم ہی اس علاقے کی طرف رخ کرتے، آس پاس آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ شمائم بالکنی میں کھڑے اپنے گھنی بیئرڈ کو سلانے لگا۔ وہ بالکنی کا دروازہ کھولتا دوبارہ کمرے میں داخل ہوا جہاں مہروش اسی طرح ڈریسنگ مرر کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ 90 تلے قدم لیتا بالکل اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور مرر میں اس کا خوبصورت عکس دیکھا جہاں سر جھکائے بیٹھی ہوئی اور ساتھ ساتھ رونے کا مشغلہ بھی جاری رکھی ہوئی تھی۔ اس نے سامنے دیکھا جہاں صرف اس نے اپنے ہاتھوں سے سونے اور ڈائمنڈ کی چوڑیاں نکالی تھیں اور گلے میں سے بس ایک ہار باقی سب کچھ ویسے ہی پہنا ہوا تھا کیونکہ اس کے دائیں بازو میں بہت زیادہ پین ہو رہا تھا۔ بازو اس سے اوپر نہیں اٹھایا جا رہا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے دوپٹے سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ بالوں میں ڈھیر ساری پنس لگی ہوئی تھی۔ نہ وہ کسی کو بلا سکتی تھی اور نہ ہی وہ شمائم عالم شاہ کو کہہ سکتی تھی، اس لیے درد سے کراتے ہوئے وہیں رونے شروع ہوگی۔ مہروش کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کو یوں روتے دیکھ کر شمائم اس کے سامنے کھڑے ہوتے نرمی سے اور پیار سے بولا، مقابل کے کب ایسے انداز دیکھے تھے؟